جی ہاں، تو آپ نے جامعہ دیکھا، بچوں کا ادارہ بھی آپ نے دیکھ لیا. سامنے جب داخل ہوں گے تو اس سے پہلے ہی یہ مسجد ہے، نوری مسجد. حضرت ہم یہ جاننا چاہیں گے، یہ مسجد عموماً جو دیکھا جاتا ہے تو ادارے کے اندر مسجدیں بنائی جاتی ہیں، تو یہ باہر کیوں بنائی گئی؟ مسجد باہر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جب دیکھتے ہیں کہ کسی مدرسے کے اندر مسجد ہوتی ہے تو گاؤں والے اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں. تو گاؤں والوں سے مدرسے کی ایک دوری بن جاتی ہے. تو اسی لیے مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم کو الگ سے باہر مدرسے کے اندر مسجد نہیں بنانی ہے کہ بچے اساتذہ وہیں پڑھ رہے ہیں، گاؤں والے سے مطلب کوئی دوری بن جاتی ہے. تو اس لیے اور مجھ سے بھی کہنا یہ تھا کہ جب ہم اسی مسجد میں اس کی توسیع کر دیں، اسی میں بنائیں، اور ہمارے بچے بھی وہاں جائیں گے، ہمارے اساتذہ بھی وہاں جائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، گاؤں والوں کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو سیکھنے کا بہت اچھا موقع مل جاتا ہے. تو یہ وضو خانہ ہے، یہ وضو خانہ آپ ہے، دیکھ سکتے ہیں، یہ وضو خانہ ہے. یہ وضو خانہ باہر والا حصہ ہے. ایک وضو خانہ اندر بھی ہے، اندر بھی؟ ہاں اندر بھی ہے، انٹرنل. اچھا، نا یہ باہر والا حصہ ہے، کیونکہ اکثر ہو جاتا ہے کیا کہ باہر سے لوگ اگر وضو بنا کے نہ جائیں، ہاں، اور جسٹ جو وضو خانہ آپ دیکھ رہے ہیں، وضو خانہ کے پیچھے بھی اور بھی زمین ہے مسجد میں، انشاءاللہ پھر بعد میں اس کو توڑ کے توسیع کر دی جائے گی تو اور تھوڑا سا دن میں بڑا ہو جائے گا. اگلی بار آپ ویڈیو دیکھیں گے جب کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد، تو ہو سکتا ہو کچھ تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں. اندر مسجد میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں. یہاں طلبہ کے ساتھ جو ہے گاؤں کے لوگ بھی نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ مسجد جو ہے بعد میں اسی جگہ پہ تعمیر کی گئی، پہلے تھی جی، پھر بعد میں اس کو توسیع کر کے اس کو کشادہ کیا گیا. جی، اب دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ظہر کی نماز کا وقت. تو یہ مسجد ہے شام پور. اسی میں جی ہمارے مدرسے کا طلباء، اساتذہ اور گاؤں کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے لوگ پڑھتے ہیں. اور یہ جامع مسجد ہے، جامع مسجد. یہ ایسا نہیں کہ خالی وقتیہ نہیں ہے، بلکہ اس میں جمعہ کی نماز وغیرہ بھی یہیں پہ ہوتی ہے. ہاں، تو باقاعدہ یہاں پر کوئی امامت کرتا ہے؟ 2 منزلہ ادھر سے اوپر جاتے ہیں. اور آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں. پھر میں نے آپ کو یہ چیز کہا نا کہ اندر بھی وضو خانہ ہے. اچھا، اندر والا وضو خانہ، اندر کا یہ وضو خانہ ہے. جی، دیکھ رہے ہیں. اچھا، اندر یہ سیپریٹ ہے، اندر بھی وضو کر سکتے ہیں، باہر بھی وضو کر سکتے ہیں. جب کبھی بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو جاتی ہے، ضرورت پڑنے پہ اندر کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر باہر رہتا ہے. ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اندر کے وضو خانہ میں وضو کرنے کی وجہ سے جب لوگ نکل کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پاؤں کا پانی وغیرہ سے مصلی خراب ہونے لگتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے ضرورت کے مطابق اس کو باہر کر دیا، اور تاکہ کسی کو دقت بھی نہ ہو، پریشانی بھی نہ ہو. جی، تو یہ ڈبل منزلہ بنانے کی ضرورت تو پڑی ہوگی، کیونکہ جو ہے یقیناً. جی، جب چونکہ دیکھیے بہت سارے گاؤں میں جاتے ہیں ہم لوگ، دیکھتے ہیں وہاں کی مسجدیں خالی رہتی ہیں، لوگ بہت کم ہو پاتے ہیں، خاص کر جامع مسجد وغیرہ میں. تو یہاں ضرورت ہے کہ اتنے لوگ ہو جاتے ہیں جمعہ کے دن خاص طور سے، کہ دوسری منزل ضرورت پڑی. اس میں بھی جگہ کم پڑ گئی تو باہر آپ نے دیکھا ایک بڑا سا کشادہ برآمدہ جو بنایا گیا، اسی کی وجہ سے بنایا گیا ہے کہ لوگ وہاں تک فل مکمل ہو جاتے ہیں. یہ روم کے لیے چھوڑا گیا ہے کیا یہ؟ ہاں، فی الحال تو ابھی خالی رکھا گیا ہے کہ ضرورت جب پڑے گی نا تو انشاءاللہ جب کچھ ایسا ہوگا تو پھر کچھ بنایا جائے گا. اس لیے اس کو خالی رکھا گیا ہے. عموماً ہمارے یو پی میں اس طرح کے مینار نہیں ہوتے ہیں، تو کیا یہ اس مینار کی کوئی خاص وجہ ہے بنانے کی؟ نہیں، ایسے کوئی اسی طرح بنگال میں بنتے ہیں؟ نہیں، ہر طرح کے مینار بنتے ہیں. اب جب بناتے وقت ہوتا کیا ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، سب سے مشورہ ہوتا ہے، مشورہ ہونے کے بعد سب لوگ جو کہہ دیتے ہیں ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہو گیا. پھر 2-4 سال کے بعد لوگوں کا مشورہ بدل جاتا ہے کہ نہیں اس طرح ہو گیا ہے، چلو اس کو توڑو، اب دوسرا بناؤ نیا ہے، تو پھر نیا بن جاتا ہے. آپ اگر شاید اس مسجد کے بننے سے پہلے آتے اور پھر اس کو دیکھتے تو آپ کو تعجب ہوتا کہ وہ کتنی چھوٹی سی مسجد تھی، کتنا تنگ تھا، اور اب اتنی بڑی ہو گئی، پھر بھی تنگ ہو گیا ہے. اب پھر ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کچھ ایسا ہو جائے کہ پھر کچھ اور اضافہ کرنا پڑ جائے. اگلی بار آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کو بھی حیرت ہوگی، آپ لوگ دیکھ کر آئیں گے اگر تو، کیونکہ ابھی فی الوقت کے لیے یہی ہے. ہو سکتا ہو تیسری منزل کا بھی کام چالو ہو جائے، ہو سکتا ہے، کوئی ٹھیک نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آبادی بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. آئیے آپ کو ہم باہر بھی دکھاتے ہیں. یہ گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ گراؤنڈ ہے مسجد کا، اور یہ جو برآمدہ نما دکھ رہا ہے آپ کو، جب نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہاں تک لوگ نماز ادا کرتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کلاسز وغیرہ بھی ہیں. ہاں، اصل میں کچھ گاؤں کی گاؤں کی کچھ بوڑھی عورتیں جو عمر دراز کی ہو گئی ہیں، اور وہ چھوٹے بچے جو تھوڑا سا ہوتے ہیں نا، تو ان بچوں کے لیے صبح کا مکتب لگتا ہے. صبح کا مکتب
वो औरतें सुबह सुबह जो बूढ़ी हो गई हैं, नमाज़ पढ़ना नहीं आती है, रोज़ा खाना नहीं आती है, तो उनके लिए अलग से एक स्टाफ रख के वो लोग फजर के बाद आती हैं और लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद यहाँ से तो वापस जाती है। तो उन्हीं के लिए वो बोर्ड भी लगाया है, जैसा कि आप देख रहे जी, हैं। जी। तो सुबह यहाँ क्लास चलता है, औरतें और बच्चों का होता है। जी। इसमें खालिस गाँव की औरतें और बच्चे होते हैं। बच्चे होते हैं जो मदरसे से दूरी अख्तियार कर चुके हैं, उनके लिए ये इंतज़ाम किया गया है, और जो लोग पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ तालीम और तरबियत का बहुत ख़ास इंतज़ाम किया गया है। मस्जिद आपने देख ली, जामिया नूरिया जो बच्चों का इदारा है, मुफ्ती साहब क़िबला ने इस इलाक़े में बहुत सारा काम किया है, और उनके साथ शहज़ादे हुज़ूर फ़क़ीहुन नफ्स ने भी बहुत सारा उनका साथ दिया है, और यकीनन आगे चलकर इन्हीं के कंधों पे ये सारी ज़िम्मेदारी रहेगी, और अब भी है, क्योंकि मुफ्ती साहब क़िबला की तबीयत नासाज रहती है। दुआ करें आप हज़रात कि मुफ्ती साहब क़िबला को अल्लाह ताला शफ़ायाब फ़रमाए। आप ये देख सकते हैं, ये 2 मीनार है, और ये एक गुंबद भी है जो गुंबद इस भी। टीन की वजह से थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है। अगर ज़रा पीछे हो जाएंगे और तो वो छोटा सा गुंबद वो भी नज़र आएगा। जी जी, गुंबद भी आप देख सकते हैं, 2 मीनारों के बीच में गुंबद है, टीने के ऊपर बिल्कुल। हाँ, तो ज़रूरत पड़ गई तो इसलिए इसको बढ़ाना पड़ा। जी जी, नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, और बंगाल में जब से मैं आया हूँ यहाँ सुकून बहुत है, और काफ़ी सुकून महसूस कर रहा हूँ। और ये इलाका भी माशाल्लाह हरियाली इलाका जो है, आप देख सकते हैं, पेड़ों पौधों का भी इंतज़ाम किया गया है, यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि जो है सेहत का भी अच्छे से ख्याल रखा जाए, नमाज भी पढ़ें, और उसके बाद अगर वॉकिंग करना चाहें तो यहीं पर घूम टहल सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये सारी वीडियो उम्मीद है आप हज़रात को बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।